بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ. اس بحرین کا واقعہ اور اس بندے کی لحد خبر آج بھی گریو میں موجود ہے. محمد ابن علی ان کو کہتے ہیں وہاں پہ ابو رمانہ. عربی میں ان کو بحرین میں اگر آپ جا کے پوچھیں، آج بحرین میں 70 سے 80% شیعہ ہے. شیعہ کیسے میں 80%؟ میں خود کافی گیا ہوں بحرین میں زہرا چینل ایک تھا، اس کے مجلس سے ریکارڈ کرانے گیا تھا 27 ذیلحجہ کو. یقین کریں پورا بحرین سیاہ پوش تھا، بلیک ایک دم، بڑے بڑے آرچز، یہ وہ کالے. محرم کی تیاری اتنا وہاں پہ. آج بھی گلف کنٹریز میں وہ ایک ہی ایمریٹ ایسی ہے جہاں آفیشیلی 2 چھٹی ہوتی، 9 اور 10 محرم کو. سوچو آپ، بحرین میں 2 دن چھٹی ہوتی ہے، 9 محرم 10 محرم. وہاں پہ جو شیعت آئی ہے 70% شیعہ ہے، ایوری سیکنڈ پرسن ہے شیعہ، لیکن غربت میں شیعہ. حکومت دشمنوں کی ہے. ابو رمانہ کسی سے بھی پوچھنا چاہے ایئرپورٹ پہ اتر کے مجھے ابو رمانہ کی خبر پہ جانا. عرب لوگ جا کے چادر چڑھاتے، جا کے دعائیں مانگتے، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان سے امام سے بحرین میں ایسے ملاقات، بڑا فیمس واقعہ. لیکن واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا. اصل اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے، اور وہ امام کی جو کمپلین ہے، وہ میرے پورے مجلسوں کی لیسٹر بھول جاؤ، یہ کمپلین یاد رکھو گے تو میں کامیاب ہو گیا. آپ کا فائدہ دے کے جا رہا ہوں میں. ٹوٹل آپ پوری مجلس میں آپ ہی کے لیے پڑھ کہ ایک آدمی بھی آج کلوز ہو جائے امام سے ہی میری آج کی مجلس کے بعد، میں کامیاب ہو گیا. یقین کرو امام کے سامنے سرخ رو ہو گیا. ابو رمانہ بحرین کا مشہور ترین واقعہ. برٹش کالونی تھی بحرین میں، برٹش واسرائے رہتا تھا. شیعہ ہارڈلی 5-10,000 تھے بس، پورے دشمن ہیں. ایک دن وہ جو واسرائے تھا، برٹش واسرائے، اس کا جو منسٹر تھا دشمن اہل بیت. مشہور واقعہ ہوا انار. رمانہ عربی میں انار کو بولتے ہیں. انار سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ انار کو لے کر آیا 4-5، غور سے سنیے، 4-5 انار لے کر آیا ٹرے میں لایا، اور انار کے اوپر ایمبوس کرے ہوئے نام، میرے مولا کا نام 4تھے نمبر پہ، جو مسلمان جس انداز سے مانتے نا، 4تھ پہ مولا علی کا نام. دربار میں لاتا ہے، لا کے واسرائے کو دیتا ہے. دیکھے بولتا ہے سنو، یہ جھاڑ پہ انار ایسے آئے، یہ اللہ کی شان دیکھو. اللہ نے جھاڑ پہ اناروں پہ خلیفاؤں کے نام لکھ دیے، اور یہ ایمبوس کرے ہوئے نام ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا، تو پورا انار اس کے اوپر ہے. یہ معجزہ دیکھو. اور یہ جو 8-10 ہزار شیعہ ہے، یہ علی کو بلا فصل مانتے ہیں. ان کو بولا علی کو ایسا مانو، پہلے ان کو مانو پھر علی کو مانو. ان کو بلواؤ. یہ آپ کو تو معلوم، یہ جتنے یہ لوگ ہیں، میں اس ملک میں بیٹھا ہوں، میں کچھ بول بھی نہیں سکتا. نہیں، میں تو کچھ نہیں بول رہا بھائی. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، آپ کے عقلوں کا ذمہ دار نہیں، ذہنوں کا ذمہ دار نہیں. تو اس نے ان کو بلا لیا. شیعہ جو محمد ابن علی کو بلوایا دربار میں، بلوا کے انار رکھ دیے سامنے. پلیز دوستو غور سے سننا. انار رکھ دیے سامنے، رکھ کے کہا اس کا جواب دو. وہ بیچارہ کیا بولے گا؟ سامنے انار رکھے ہیں، اس پہ مولا کا نام 4تھے نمبر پہ. اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا نہیں، تم علی کو کیا مانتے ہو؟ ہم بلا فصل مانتے، رسول کے بعد مانتے. کہا نہیں، تم کو ویسے ماننا یا اس کا جواب دو. انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ تو کہا نہیں، تم کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو معلوم جب جہاں کنگڈمز ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہوتی. جو بول دے وہ بول دے، لا مطلب لا. تو آج تک وہی حساب ہے وہاں کا. آج تک جہاں کنگڈم سے لا بول دے گا تو خلاص آپ جو چاہے کر لو، کچھ نہیں کرے گا. اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہا نہیں، تم کو جواب دینا پڑے گا. کہا جواب میرے پاس نہیں. کہا جواب نہیں ہے تو پھر تم علی کو ایسا مانو. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کر، give me 3 days time, just give me 3 days time. اس نے کہا اوکے. یہ وہاں سے اٹھے دربار سے، اپنی شیعہ بستی میں آئے، 8-10 ہزار کی لوکیلٹی. مسجد میں گئے. پورے جو شیعہ ہمارے علماء تھے، اور جو سینئرز لوگ تھے، اور جو بڑے مقدس لوگ تھے، باعث لوگ، سب کو بلا کے کہا یہ واقعہ ہوا ہے. اگر 3 دن کے اندر ہم جواب نہیں دیتے، ہم کو اپنا ایمان کو بیچنا ہے یا گلے پہ خنجر چلنا ہے. شیعت ختم ہو جائے گی. اب آج کے بعد 3 دن کے بعد یا مولا کو علی ولی اللہ ختم ہوگا، خدا نہ خواستہ، یا پھر یہ ہوگا کہ تم کو علی کو ایسے ماننا ہے. اب عورتیں، مرد، بچے رونے لگے کہ اب کیا ہوگا.
تو کہا بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ فرزند زہرا سے رجوع کرو، امام کو رجوع کرو. پورے 10,000 مومنین اور مومنات میں 3 آدمی کو چنا گیا، 3% جو سب سے زیادہ مقدس ہے، جس میں ایک محمد ابن علی بھی تھے، اور 2 آدمی کو چنا. کہا ایسا کرو پوری بستی روزہ رہے. اچھا روزہ بھی ایک عجیب عبادت ہے دوستو. اب بات میں بات آئی ہے تو سن لے، اگر پریشانیوں میں ہونا تو یہ سیزن بہت اچھا ہے. آج کل 5:30-6 بجے افطار ہو جا رہی، تو سمر آنے سے پہلے جتنے منت کے روزے رکھ لو. کسی کو کوئی دعا کوئی حاجت کچھ ہے نا، بیوی کے لیے 3 روزے رکھیں، بی بی زہرا کے لیے نظر بیوی کو کریں. آپ کے اگر خزا روزے ہیں تو اس میں یہ ایڈ ہو سکتا، ہمارے خزا بھی ادا ہو سکتے، لیکن نظر بیوی کو کرنا. کیوں؟ سورہ دہر موجود ہے. سورہ دہر میں شہزادی کونین نے 3 روزے رکھے تھے، مولا اور شہزادی. مولا کے ساتھ بھی امام حسن امام حسین نے بھی رکھا تھا. ایکچوئل نیت تو بی بی زہرا کی مولا کی تھی نا، وہ تو بعد میں بچوں نے رکھا. تو روزہ بہترین عبادت ہے اپنی عبادتوں کو قبول کرانے، اپنی حاجات کو پورا کرنے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ 3 روزے رکھے بی بی زہرا کو، اور بی بی زہرا اور مولا علی کو نظر کر دیں. آپ دیکھنا پھر کہ اس روزے کی برکت کیا ہوتی، کس طرح حالات کھلتے، کس طرح ہر پرابلم کے لیے، شادی ہے، رزق ہے، بچہ ہے، بیماری ہے، بزنس ہے، اینی تھنگ. نا امیدی سے مت رہو. اور جب بھی یہ روزہ رہو 3 دن سورہ دہر پڑھنا، روزہ رکھ کے 3 دن سورہ دہر پڑھو اور بیوی کو ہدیہ کرو. پھر دیکھو انشاءاللہ دہر کی برکت کیا ہوتی ہے. یہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے فضا کو مشکورہ کہا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے اللہ کا. اللہ اگر کسی کو مشکورہ کہہ دے کہ میں تیرا شکر گزار ہوں، I'm really thankful، تو اس بیوی کا مقام کیا ہوگا یار. آپ امیجن کریں 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کہتے ہیں اگر تم آنسر نہیں کرو گے تو گلوں پہ خنجر ہے، یا جیسے وہ ڈکٹیٹ کرا رہے ویسے ٹرمز کے اوپر اپنی شیعت کو گزارو، اپنے دین کو گزارو. کتنا مشکل ہے. بچوں کا کیا حشر ہوگا، کیا حالت ہے. پوری رات اس نے استغاثہ کیا، صبح واپس آیا. پورا شہر انتظار میں فجر کے بعد کہ شاید امام سے ملاقات ہوئی ہوگی. آنے کے بعد سب نے پوچھا کیا ہوئے، اس نے کہا نہیں ہوئی. اب 2 دن رہ گئے، زندگی کے 2 دن. عورتیں بچے سب تڑپ کے دعا کرے. دوسرے دن دوسرے صاحب گئے، پوری رات گزاری. صبح میں پورا شہر نماز کے بعد باہر کھڑا ہوا ہے انتظار میں کہ شاید کوئی جواب آ جائے. جواب نہیں آیا. آپ امیجن کریں جسٹ 24 آورز رہ گئے تھے. 24 گھنٹے میں بچے ذبح ہوں گے، گھر ختم ہوگا، یا ہر چیز کو ایمان کو بیچو، ان کے حالات پہ چلے جاؤ. کتنا مشکل ہے. آپ امیجن کریں. ہوا کیا؟ تیسرا دن آیا، مغرب عشاء کے بعد، روزے کے بعد، یہ ابو رمانہ محمد ابن علی یہ گئے صحرا میں، ڈیزرٹ میں. اب ان کی کیا تڑپ ہوگی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آخری راتیں موت گلے پہ تلوار لٹک رہی. اور اب میں جا کے کیا بولوں گا اپنی قوم کو. اگر آج اچھا یہ بھی دل میں شک آ رہا، یار اگر امام ہے تو کیوں نہیں آتے، ہم اتنی مصیبت میں ہیں. یہ بھی سوال آ رہے دل میں. اب عورتیں مرد بچے ہر آدمی تڑپ تڑپ کے رو رہا اور فریاد کر رہا. پوری رات گزر گئی. بالکل تہجد سے پہلے ڈیزرٹ میں، صحرا میں، ان کا عالم یہ تھا کہ بس رات بھر زمانے کے امام کی وہ تصویر، وہ تہجد کی نماز، عاشورہ اور جامعہ، یہ پیکیج ہے جو امام نے دیا. میں نے اس سے پہلے بولا تھا آپ جو کر رہے، آپ یقین کرو میں یہ میری طرف سے نہیں دے رہا، میں زمانے کے امام کا پیکیج، زمانے کے امام کے جملے 3 مرتبہ کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، پھر کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، پھر کہا جامعہ جامعہ جامعہ. ہمارے علماء یہ کہتے کہ جامعہ صغیر ہی پڑھ لو، کبھی نہیں پڑھ سکتے. جامعہ صغیر 2 منٹ یا 3 منٹ کی زیارت ہے. نماز شب، عاشورہ اور جامعہ، یہ آدھے 40 منٹ کا پیکیج ہے جو ہر پرابلم کو تمہارے سالو کر سکتا، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی کو. اس کے بعد انہوں نے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھی تھی. پھر 121 مرتبہ آیت الکرسی کا یہ عمل ہے جو زمان
زمانے کے امام کی بارگاہ میں حاجت کے لیے 121 مرتبہ 121 ٹائمز آیت الکرسی پڑھی. وہ آیت الکرسی کا عمل کر کے زمانے کے امام کو ہدیہ گیا. یہ پورے امام کے اعمال ہے جو امام سے آپ استغاثہ کر سکتے. اور پھر امام کے لیے وہ نماز پڑھی یا پھر وہ عمل کیا, یا مولادی یا فاطمہ غسنی 510 مرتبہ والا وہ عمل پورا کر کے صبح ہو گئی. امام نہیں آیا, تہجد کا وقت آ گیا. آپ سوچیں اس بندے کی حالت کیا تھی. کہتے ہیں کہ ستارہ تہجد کا بلند ہو گیا اور میں تڑپ کے روتے جا رہا, ایک ہی دعا, یا فرزند فاطمہ. اچھا, امام کو ہمیشہ یاد رکھو جب تم کو کوئی پرابلم آ جائے نا تو 118 یا 110 مرتبہ یا فرزند فاطمہ بولو, یا فرزند فاطمہ ادرکنی, یا یہ بولو یا فرزند زہرا ادرکنی. امام کو یہ نہ, اچھا جب بھی عریضہ لکھو, آپ کوئی عریضہ لکھو, لائک 15 شعبان کا آپ عریضہ لکھیں گے یا کوئی آپ کو عریضہ لکھ رہے, تو ہمیشہ جب امام کو ایڈریس کرو نا تو آپ کیسا ایڈریس کرتے, مطلب آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کیسا کرتے. ہمیشہ یاد رکھو جب امام کو لیٹر لکھیں گے, جب بھی عریضہ لکھو تو سلام لکھنا پہلے, یا السلام علیکہ یا فرزند زہرا, اس طرح, یا فرزند فاطمہ, یا فرزند نرجس خاتون, یا فرزند بی بی زینب, بی بی ام کلثوم. اس طرح ماں کے رشتے سے ہمیشہ یاد سلام کرو, یا فرزند. یہ فرزند زہرا کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں کہ اگر تم فرزند زہرا کہے کہ امام کو پکارو تو امام فوراً لبیک بولتا. امام بولتا کہ تو نے مجھے میری دادی کے رشتے سے پکارا, بڑی مظلوم دادی ہے نا, دادی کے رشتے سے پکارا. تو ہمیشہ اپنے عریضوں میں, اپنے لیٹرز میں امام کو اس طرح ایڈریس کرو, السلام علیکم یا فرزند زہرا. اس کے بعد دیکھو کہ آپ کے لیٹرز کا جواب کیسے آتا, عریضوں کا جواب کیسے آتا. تو بہرحال یہ تصویر پڑھ دیا, یا فرزند زہرا ادرکنی, یا فرزند, پڑھے جا رہے. اندھیرا پورا صحرا خالی, ڈیزرٹ خالی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک جوان آیا, غور سے سنیں, سامنے سے ایک جوان آیا, آ کے چلتے چلتے رک کے کہا کہ محمد ابن علی تو کس کو پکار رہا. انہوں نے کہا آپ جائیے یہاں سے, میں اپنے امام کو پکار رہا, آپ اس وقت مجھے, یہ تڑپ رہے تھے, کہا آپ جائے, پلیز گو فرام ہیئر, میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, آپ کون ہیں, مجھے میں امام کو پکارا. تو انہوں نے کہا میں تیرا امام. تو انہوں نے کہا آپ میرے امام ہیں, تو میں اس امام کو مانتا ہوں کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. آپ سمجھ رہے, ہم اس امام کو مانتے ہیں جو غیب کا علم رکھتا ہے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا اے محمد ابن علی تو ایسا کر, تو جا کل صبح میں اور جا کر اس واسرائے سے کہنا کہ میں تیرا جواب اس وزیر کے گھر میں دوں گا, اور اس کو لے کر, اس حاکم کو لے کر اس وزیر کے گھر جانا. جب تو اس کے گھر جائے گا تو جب چڑھے گھر میں داخل ہوگا تو سیدھے ہاتھ کی طرف ایک زینہ ہے, ایک سٹیپس ہے, اس سٹیپس پہ چڑھنا. مولا پورا ایک نقشہ کھینچ رہے گھر کا. جیسے ہی تو گھر میں انٹر ہوگا اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ایک سٹیپس ہے, اس زینے پہ چڑھنا. زینے پہ جب چڑھے گا تو اوپر جب جائے گا تو لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک کمرہ, ایک روم ہے, روم میں انٹر ہونا. روم میں انٹر ہونے کے بعد رائٹ سائڈ کے اوپر ایک المارا, ایک کبرڈ ہے. کبرڈ کو کھولنا. کبرڈ کو کھولنے کے بعد نیچے کا جو حصہ ہے وہاں پہ کچھ سانچے رکھے ہوئے, سانچے سمجھتے ہیں آپ, سانچے رکھے ہوئے, اور اندر سے یہ نام لکھے ہوئے, تینوں چاروں کے نام اندر لکھے ہوئے. جب انار چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سانچوں کو پنا دیتا, تو جیسی پناتا اس کے اوپر جیسی انار بڑھنے لگتے تو وہ امپریشن پڑتا. امپریشن پڑھنے سے یہ نام ایسے ابھر کے آگے جا کر امام کا جملہ کہ تو جا کر اس وزیر کے کفر کو ظاہر کر دینا. یہ کہا ابو محمد ابن علی, اب تو یقین ہو گیا کہ میرا امام ہے. پلٹ کے کہا مولا اگر آپ کو یہ بتانا تھا تو فرسٹ ڈے آگے کیوں نہیں بتائے, پہلے دن ہی بتا دیتے. یہ پوری ڈیٹیل آپ نے لاسٹ مومنٹ پہ, وہ بھی پوری رات گزرنے کے بعد, صبح میں مر رہا ہوں, میری جان جا رہی ہے, آپ صبح آگے بتا رہے. رونے لگے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے مولا آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ فرسٹ ڈے کیوں نہیں آئے. آپ کو معلوم ہے میرے بچے, ہمارے بچوں کا کیا حال تھا, آپ کو معلوم ہمارے گھر کا کیا حال ہے, مولا ہم کتنا تڑپ رہے تھے, کتنا پریشان تھے, آپ کو یہ سب پتا تھا. فرسٹ ڈے آگے بتاتے. تو امام نے پلٹ کے کہا کہ محمد ابن علی اس میں غلطی میری نہیں تیری ہے. غلطی میں اس نے تڑپ کے کہا مولا میری کیا غلطی ہے. تو امام نے کہا تو نے 3 دن کی